زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان نشانیاں ہیں جو اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بنانے پر اور انہیں سنوارنے پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روشنی چھیننے پر اور انہیں منہدم کرنے پر بھی قادر مطلق ہے۔ کبھی کبھی سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، چاند کو گرہن لگ جاتا ہے۔ دراصل یہ چاند اور سورج بھی حدیث شریف میں آیا ہے، بخاری شریف میں، انہما آیتان من آیات اللہ، یہ دونوں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑے عظیم نشانیاں ہیں۔ تو ان کو جب گرہن لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یہ دکھلا رہا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم انہیں روشنی دینے پر قادر ہیں، اسی طرح ہم ان کی روشنی کو پھیکا کرنے پر، روشنی کو ماند کرنے پر بھی قادر ہیں۔ جو ذات اجالا عطا کر سکتی ہے وہی ذات اندھیرا دینے پر بھی قادر ہے۔ یہ جب سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے، جو وقتاً فوقتاً لگتا رہتا ہے، یہ ویسے ہی نہیں لگتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کے تحت ہوا کرتا ہے۔ گرچہ سائنسداں حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گویا گہن لگ جاتا ہے، روشنی کم پڑ جاتی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک نظام ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو احادیث طیبہ میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پر جب سورج کو گرہن لگتا، چاند کو گرہن لگتا، سوریہ گرہن ہو رہا ہے، چندر گرہن ہو رہا ہے، ایسے موقعوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے، دعا، ذکر، استغفار کی جانب متوجہ ہوا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ سورج کو یا چاند کو گرہن اس وقت لگتا ہے جبکہ کوئی بڑی شخصیت پیدا ہونے والی ہو یا بڑی شخصیت کا انتقال ہو، وفات ہو۔ دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا وصال ہوا، تو اس موقع پر سورج گرہن ہوا تھا۔ تو لوگ زمانے قدیم کے رسم کے مطابق یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف فرمایا اور اس ڈاؤٹ کو کلیئر کیا کہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان کا کسی کی زندگی اور موت سے، کسی کی ولادت اور وفات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو بہرحال حضور اس وقت میں نماز کی طرف متوجہ ہوئے۔ سورج گرہن کے موقع پر با جماعت نماز مسنون ہے، مشروع ہے۔ حضور نے جب سورج کو گرہن لگا ہے تو اس وقت میں صحابہ اکرام کو با جماعت نماز پڑھائی۔ آپ کا قیام، قرات، رکوع، سجدے سب کے سب طویل تھے عام نمازوں کے مقابلے میں۔ یہی وجہ ہے کہ سورج گرہن کے موقع پر 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے گی اور یہ نماز با جماعت مشروع ہے۔ اس میں قراءت لمبی ہوگی اور جہرن بھی کر سکتے ہیں اور سرن بھی کر سکتے ہیں۔ صاحبین علیہ الرحمہ نے، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ نے، اور اس طرح امام احمد، امام طحاوی وغیرہ حضرات نے جہرن قرات کو اختیار کیا ہے، اور اس میں نمازیوں کا دل بھی لگا ہوا رہے گا، انہیں اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سرن قرات کے قائل ہیں کہ آہستہ آواز میں قرات کی جائے گی۔ تو بہرحال دونوں طرح کے قول موجود ہیں، لیکن یہ کہ لمبی قرات، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجود اور لمبی دعا اس موقع پر کی جانی چاہیے، اور دعا، ذکر اور استغفار میں وقت گزارا جائے۔ لمبی نماز ہو جائے تو پھر دعا مختصر ہو جائے، یا یہ کہ نماز اگر زیادہ لمبی نہیں کر پائیں تو لمبی دعا ہو جائے، استغفار اور ذکر کی طرف توجہ۔ اور چاند گرہن کے موقع پر نماز اکیلے پڑھی جائے گی، تنہا 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ سورج گرہن میں
صلاۃ الکسوف کی نیت کریں گے اور چاند گہن میں صلاۃ الخسوف کی نیت کریں گے۔ اسی کی نسبت سے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ بعض لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ جب سورج کو یا چاند کو گرہن لگتا ہے تو اس موقع پر جو حاملہ عورتیں ہیں تو ان عورتوں کو باہر نہیں آنا چاہیے، یا دھاردار جو چیزیں ہیں چاقو، چھری، بکی یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ مذہب اسلام نے اس طرح کے بے بنیاد نظریات کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔ جس طرح سے دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ نماز، ذکر، دعا، استغفار کی طرف متوجہ ہوں، اسی طرح حاملہ خواتین بھی نماز، دعا، ذکر، استغفار کی طرف متوجہ ہوں اور اس طرح کی بے بنیاد چیزوں کی جانب اپنے آپ کو متوجہ ہرگز نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔